اور کئی دنوں تک حضور کو نظر نہ آیا. تاجدار کائنات نے پوچھا وہ نظر نہیں آ رہا صلی اللہ علیہ وسلم. بتایا کہ یا رسول اللہ وہ تو بہت بیمار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے, کہا جلدی کرو اس کا پتہ لینے چلے. حضور اس کے گھر گئے, یہودی بچے کے گھر. ہم اپنے رشتہ داروں کے گھر نہیں جاتے جو بیمار ہو جائے. حضور اپنے اس یہودی بچے کے گھر گئے جو یہودیوں کا پتر تھا, یہودی نہ منڈا سی, اس کے گھر گئے. ہم تو رشتہ داروں کے گھر نہیں جاتے. اور بتاؤں تیمارداری کرنے والا کیا کھٹتا ہے, پنجابی کے کی کھٹتا ہے, کیا لیتا ہے. حضور نے فرمایا جب تک کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی تیمارداری میں جاتا ہے, وہ جس رستے پہ چل رہا ہوتا ہے وہ جنت کے رستے ہوتے ہیں, اس دنیا کے رستے نہیں رہتے. تو گئے تو اس کے والد نے کہا وہ تو بہت بیمار ہے, آنکھیں بند ہے, بے سود پڑا, بے ہوشی میں, عالم موت کا انتظار ہے, موت آنے والی. حضور اس کے کمرے میں سرانے بیٹھ کے, حضور نے اپنے دست رحمت اس کے ایسے ماتھے پہ رکھا. حضور کی بارگاہ کی ٹھنڈک دیکھ کر آنکھیں کھول بیٹھا. حضور کو دیکھا تو چہرہ مسکرا پڑا کہ مصطفیٰ آ گئے. حضور نے فرمایا جب اتنا پیار کرتا ہے کہ پھر ہمارا کلمہ کیوں نہیں پڑھ دیتا. اس نے آنکھیں گھما کر باپ کی طرف دیکھا, اللہ نے اس کے دل میں بھی ڈال دی. باپ کہنے لگا جو ابو القاسم کہتے ہیں کل گزرو, جو کیسے. اس نے ٹوٹے پھوٹے جملوں میں کلمہ پڑھا, مگر کامل کلمہ پڑھا. حضور نے کلمہ سنا, جیسے ہی کلمہ پڑھایا اور پڑھا, ساتھ ہی جان کفس انسری سے پرواز کر لی. ہائے ہائے, یہودی بچے کے لیے اس کے والد کو حضور نے کہا اب یہ تمہارا نہیں اب ہمارا. وجہ یہ کہ سرکار نے کہا ہو میرے نالین کا ادب کرنے والا اور جائے جہنم میں. تو اگر یہودی کافر بچہ نہیں جا سکتا, امتی اگر تو اپنے محبوب کے ادب والا ہوگا تو کیسے جا سکتا.